السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح العقائد، صفحہ نمبر 57۔ کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ انتفاء الأجسام فی کل آن ومشاہدۃ بقائها بتجدد الامثال لیس بأبعد من ذلك في الأعراض۔ نعم، تمسكهم في قيام الأرض بالعرض بسرعة الحركة وبطوئها ليس بالتام، إذ ليس ها هنا شيء هو حركة وآخر وهو سرعة أو بطوء۔ پیارے بچوں، آج کی اس عبارت سے صاحب کتاب ایک وہ لوگ جو بقائے اعراض کے محال ہونے پر دلیل دیتے ہیں، ان کی بقائے اعراض کے محال ہونے پر پیش کردہ دلیل کا اجمالاً رد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اعراض کی بقا محال ہے، یہ اس پر جو دلیل آپ نے دی ہے وہ دلیل مردود ہے۔ کیوں؟ اس کا وَإِنَّ انتفاع الاجسام سے یہی بیان کریں گے، اس کی تردید اجمالاً کرتے ہیں۔ اس دلیل کا خلاصہ یہ ہے، اس تردید کا خلاصہ یہ ہے کہ تم نے جو بقائے اعراض کے محال ہونے پر استدلال کیا ہے وہ ایک بدیہی اور ضروری کے مقابلے میں کیا ہے۔ وہ اس طور سے کہ ہمارے علماء نے اس بات کا حکم لگایا ہے کہ اجسام باقی رہتے ہیں، اجسام کی بقا بدیہی اور ضروری ہے۔ اجسام کی بقا بدیہی اور ضروری کیوں ہے؟ بئی طور حالانکہ دیکھا جائے بچوں تو اجسام کا عدم اور ان کا انتفاع بھی ہر آن اور ہر لمحے ہوتا ہے۔ ہر آن ہر لمحہ جسم منتفی ہوتا ہے، معدوم ہوتا ہے، پھر بھی اجسام کے بقا کا حکم لگایا اور بقا کا حکم لگا کر کہا کہ یہ بدیہی ہے، اجسام باقی رہتے ہیں۔ جب اجسام باقی رہتے ہیں تو کیوں رہتے ہیں؟ ہر آن جبکہ ان کا انتفاع ہوتا ہے، تو اجسام کی بقا ہر آن جو مانتے ہیں وہ تجدد امثال کی بنا پر مانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک ہر آن میں جسم منتفی ہوتا ہے اور اس کا مثل متجدد پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ ختم ہوتا ہے، پھر مثل متجدد پیدا ہو جاتا ہے، پھر ختم ہوتا ہے، پھر مثل متجدد پیدا ہو جاتا ہے، ہر نیا مثل پیدا ہوتا رہتا ہے۔ اس طریقے سے اجسام کی بقا بدیہی اور ضروری مانتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر غور کیا جائے تو یہ بات اعراض میں بھی کوئی بعید نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے اعراض منتفی ہوں اور ان کا مثل متجدد پیدا ہو جائے، پھر وہ منتفی ہو، پھر مثل متجدد پیدا ہو جائے، پھر منتفی ہو، پھر مثل متجدد پیدا ہو جائے۔ اس طریقے سے اعراض کی بقا بھی ضروری ہو اور بدیہی ہو، یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اعراض کی بقا محال ہے اور اس پر دلیل پیش کرنا، وہ دلیلیں مردود ہوں گی، وہ دلیلیں صحیح نہیں ہوں گی۔ اسی کو صاحب کتاب اپنے ان لفظوں میں فرماتے ہیں وَإِنَّ انتفاع الاجسام، اور اجسام کا منتفی اور معدوم ہونا فی کل آن، ہر آن ہوتا ہے، وہ مشاہدۃ بقائها، اور اجسام کی بقا کا جو مشاہدہ ہے بتجدد الامثال، امثال کے تجدد کی بنا پر ہے، لیس بأبعد، اور تجدد امثال کی بنا پر اجسام کی بقا کا مشاہدہ یہ بعید نہیں ہے فی اعراض میں، بئی طور کہ اعراض میں بھی بقا کا مشاہدہ ہو تجدد امثال کی بنا پر، لہذا اعراض کی بقا کا محال ہونے کا قول کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ نعم، تمسکہم فی قیام العرض بالعرض، یہاں سے صاحب کتاب فلاسفہ کے ایک استدلال کی تردید کرتے ہیں۔ فلاسفہ نے یہ کہہ دیا قیام العرض بالعرض یہ جائز ہے،
فلاسفہ نے یہ کہہ دیا، اور انہوں نے دلیل دی ہے کہ قیام العرض بالعرض اس لیے جائز ہے کہ وہ دیکھیے ہم ایک حرکت دیکھتے ہیں، حرکت ایک عرض ہے نا بچوں، وہ جسم کے ساتھ قائم ہوتی ہے، ایک حرکت ہے، اس حرکت کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حرکت کبھی تیز ہوتی ہے، اور دوسری حرکت کو دیکھتے ہیں تو دوسری حرکت کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آہستہ ہوتی ہے، ہلکی ہوتی ہے۔ تو سست حرکت اور تیز حرکت دو طرح کی حرکت ہوتی ہے۔ تو دیکھیے جو تیز حرکت ہے اس کے ساتھ سرعت قائم ہو گئی، جو ہلکی حرکت ہے اس کے ساتھ بطوعت قائم ہو گئی، جبکہ حرکت خود ایک عرض ہے اور سرعت اور بطو وہ بھی عرض ہیں۔ تو دیکھیے ایک حرکت کے ساتھ سرعت قائم ہے، دوسری حرکت کے ساتھ بطوعت قائم ہے، سست ہونا قائم ہے۔ یہاں پر حرکت کے ساتھ بطوعت اور سرعت کا قائم ہونا یہ قیام العرض بالعرض ہے اور کچھ نہیں۔ اس لیے فلاسفہ نے کہا قیام العرض بالعرض یہ جائز ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں ان کا یہ استدلال کرنا کہ ایک حرکت سریعہ اور ایک حرکت بطیئہ کو لے کر استدلال کرنا قیام العرض بالعرض کے جواز پر، یہ استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ ان کا استدلال تام نہیں ہے، یہ ان کا تمسک مکمل نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے اس کو بیان کریں گے ابھی ہم، پہلے اتنے کا ترجمہ کرتے ہیں۔ نام ہاں تمسکہم فی قیام العرض بالعرض، فلاسفہ کا قیام العرض بالعرض میں تمسک کرنا بسرعت الحرکہ، حرکت کی سرعت اور اس کی بطوعت سے لیس بالتام، یہ تام نہیں ہے۔ کیوں تام نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صاحب شرح بتاتے ہیں اذ لیس ہا ہنا شیء هو حرکہ۔ اصل میں وجہ کا خلاصہ یہ ہے کہ فلاسفہ نے جو سمجھ لیا وہ یہ سمجھ لیا کہ حرکت ایک الگ امر ہے اور اس کی سرعت اور اس کی تیزی ایک الگ امر ہے، یعنی سرعت کو ایک الگ عرض مان لیا، حرکت کو ایک الگ عرض مان لیا اور کہہ دیا قیام العرض بالعرض ہے یہاں پر۔ ایسی بطوعت کو ایک الگ عرض مان لیا اور حرکت کو ایک الگ عرض مان لیا اور کہہ دیا یہاں پر قیام العرض بالعرض ہے۔ یہی ان کا ماننا، یہی ان کا کہنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر حرکت اور سرعت دو الگ الگ امر نہیں ہیں، بلکہ یہاں پر ایک حرکت ہے اور جو سرعت ہے تو اس حرکت کا سری ہونا کوئی ایک الگ امر نہیں ہے، بلکہ وہی حرکت ایک ہی حرکت ہے۔ مثلا زید متحرک ہے، اب اگر زید کو نسبت کرتے ہوئے عمرو کی طرف دیکھا جائے، عمرو بیمار چل رہا ہے، وہ تھوڑا آہستہ آہستہ چلتا ہے، تو عمرو کی طرف نسبت کرتے ہوئے زید تیز چل رہا ہے، تو زید کی حرکت کو سری کہہ دیا جاتا ہے عمرو کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ اس کے برخلاف یہی زید کی حرکت جس کو ہم نے ابھی سری کہا، یہ بکر کی طرف نسبت کرتے ہوئے دیکھیں تو بکر اس سے بھی زیادہ توانا ہے، اس سے زید سے زیادہ طاقتور ہے، قوتور ہے، اب وہ اس سے بھی زیادہ تیز دوڑتا ہے، تو اس کی جو حرکت ہے، اب یہاں پر ہم زید کی حرکت کو کہہ دیتے ہیں کہ زید کی حرکت سست ہے بمقابل بکر کے۔ تو اب یہاں پر ایک دوسرے چیز کی طرف نسبت کرتے ہوئے حرکت کی سرعت اور بطوعت کا حکم لگ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر سرعت اور بطوعت یہ مستقل کوئی عرض نہیں ہے، بلکہ یہ اضافت کرتے ہوئے سمجھ میں آ رہا ہے، اور آراز حقیقیہ، انواع حقیقیہ یہ اضافات سے مختلف نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر سرعت اور بطوعت جو اضافت کی بنا پر، نسبت کی بنا پر جو مختلف ہو جا رہی ہے، اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ محض یہ حرکت کی دو الگ الگ قسمیں نہیں ہیں۔ سرعت اور بطوعت یہ دونوں مختلف الگ الگ نوعیں نہیں ہیں حرکت کی، بلکہ یہ انواع حقیقیہ، بلکہ ان کو انواع حقیقیہ ہی نہیں کہیں، کیونکہ انواع حقیقیہ تو اضافات کی بنا پر مختلف ہی نہیں ہوتی ہیں، اور یہ اضافات کی بنا پر مختلف ہوتی ہیں، یہ تو محض اعتباری ہے۔ کیا ہے؟ محض اعتباری۔ اس لیے یہاں پر یہ کہنا فلاسفہ کا کہ یہاں پر قیام العرض بالعرض ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر صرف حرکت ہے، سرعت اور بطوعت وہ محض امر اضافی ہے، کوئی امر حقیقی نہیں ہے۔ اسی کو صاحب کتاب نے اپنی لفظوں میں فرمایا
लैसा बितामिन, इनका ये दलील देना ये ताम नहीं है। क्यों? इज़ लैसा हा होना शैउन हुवा हरका, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हरकत कहा जाए और दूसरी कोई चीज़ ऐसी हो कि जिसको सुरात या बुतू से ताबिर किया जाए। यहाँ पर अलग अलग चीज़ें नहीं है। बल हा होना हरकत मखसूसा, बल्कि यहाँ पर एक खास हरकत है। तो सम्मा बिनिस्बत इला बादिल हरकात सरियातन, कि जिसको बाज़ हरकतों की तरफ निस्बत करते हुए सरिया कह दिया जाता है और बाज़ की तरफ निस्बत करते हुए बतिया कह दिया जाता है, सुस्त कह दिया जाता है। अलग अलग यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि सुरात और बुतुआ अलग अलग चीज़ें हैं, नहीं। वह बिहाज़ा तबय्यना अन लैसत सुरा वल बुतुआ, इससे ये समझ में आ गया, ये जाहिर हो गया कि सुरात और बुतु ये दोनों मुख्तलिफ हरकत की दो अलग अलग किस्में नहीं हैं। इज़िल अनवाउल हकीकिया, क्योंकि अनवाए हकीकिया ला तख्तलिफु बिल इज़ाफ़ात, निस्बतों और इज़ाफ़ात की बिना पर मुख्तलिफ नहीं होती हैं, और ये निस्बत की बिना पर मुख्तलिफ हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि सुरात और बुतू ये नौए हकीकी नहीं है हरकत की, बल्कि ये तो महज एतबारी है। इसलिए यहाँ पर यह नहीं कहा जा सकता, इससे इस्तिदलाल ये नहीं किया जा सकता कि क़ियामुल अर्ज़ बिल अर्ज़ जायज़ है। बहरहाल फ़लासफ़ा के कौल की भी तरदीद कर दी साहिब किताब ने। अगली इबारत है वला जिस्म, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस्म भी नहीं है। क्यों जिस्म क्यों नहीं है? इसलिए कि दलील दे रहे हैं लिअन्नहु मुतरक्कब, क्योंकि जिस्म वो दो जौहरों से मुरक्कब होता है या दो से ज़्यादा से मुरक्कब होता है मुख्तलिफ अक़वाल की बिना पर, और जो शय मुरक्कब होती है वो मुतहय्यिज़ भी होती है, मुरक्कब नहीं भी हो तब भी मुतहय्यिज़ होती है। जौहरों से ही तो मुरक्कब है, जौहर मुतहय्यिज़ है। तो जिस्म, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस्म होना लाजिम, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जिस्म मान लिया जाए तो लाजिम आएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुरक्कब हो, और जो मुरक्कब होता है बच्चों वो तो जायज़ुज़ ज़वाल होता है ना, क्योंकि वो एहतियाज इलल मुरक्किब मोहताज इलल मुरक्किब होगा। एक मुरक्किब का मोहताज होगा तभी तो वो मुरक्कब होगा ना, और जो मोहताज इलल गैर हो वो हादिस होता है। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर जिस्म होगा तो मुतहय्यिज़ भी हो जाएगा माज़अल्लाह, और जो शय मुतहय्यिज़ हो वो हय्यिज़ की मोहताज होती है। एहतियाज इलल गैर तो हो गया ना, और एहतियाज इलल गैर ये अमारात हुदूस है, अलामात हुदूस से है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिस्म होना ये सही नहीं है, क्योंकि जिस्म होने की सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हादिस होना लाजिम आएगा। इसी को साहिब किताब ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस्म नहीं है। क्यों? लिअन्नहु मुतरक्कब व मुतहय्यिज़, क्योंकि जिस्म तो मुरक्कब होता है और मुतहय्यिज़ होता है। वज़ालिका अमारातुल हुदूस, और ज़ालिका अमारातुल हुदूस, और मुतहय्यिज़ होना या मुरक्कब होना ये हुदूस की अलामत है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हादिस नहीं है बल्कि वो कदीम और वाजिब है। वला जौहर, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जौहर भी नहीं है। रहा मुतकल्लिमीन के नज़दीक जौहर क्यों नहीं है? तो मुतकल्लिमीन के नज़दीक जौहर नाम है अल-जुज़्उल लज़ी ला यतजज़्ज़ा का, और प्यारे बच्चों अल-जुज़्उल लज़ी ला यतजज़्ज़ा वो मुतहय्यिज़ होता है। बात समझ में आई बच्चों? क्या होता है? वो मुतहय्यिज़ होता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुतहय्यिज़ है नहीं, क्योंकि मुतहय्यिज़ होने की सूरत में एहतियाज इलल हय्यिज़ होगी, और एहतियाज इलल गैर होना ये अमारत हुदूस से है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जौहर नहीं है मुतकल्लिमीन के नज़दीक। ऐसे ही जौहर जिस्म का जुज़ होता है, जिसमें दो जौहरों से या दो से ज़्यादा से ही तो जिस्म मुरक्कब होता है। तो जो भी जौहर होगा वो जुज़ जिस्म कहलाएगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी का जुज़ हो, किसी जिस्म का जुज़ हो, इससे कहीं बढ़तर है वो। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जौहर नहीं है। फरमाते हैं अम्मा इंदना, रहा हम मुतकल्लिमीन के नज़दीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जौहर क्यों नहीं है? फलिअन्नहु इस्मुल लिल जुज़्इल लज़ी ला यतजज़्ज़ा, क्योंकि हमारे नज़दीक तो जौहर नाम है अल-जुज़्उल लज़ी ला यतजज़्ज़ा का, वह हुवा मुतहय्यिज़, वह और जुज़्उल लज़ी ला यतजज़्ज़ा मुतहय्यिज़ होता है, वह जुज़्उम मिनल जिस्म, और जिस्म का जुज़ होता है। वल्लाहु तआला मुतआलिन अन ज़ालिक, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुतहय्यिज़ हो या जुज़े जिस्म हो इससे वो बरतर है, पाक है, दूर है हमारे नज़दीक। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जौहर नहीं है। अम्मा इंदल फ़लासफ़ा, रहा फ़लासफ़ा के नज़दीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जौहर क्यों नहीं है? हालांकि फ़लासफ़ा ने तो जौहर की जब तारीफ़ की तो उन्होंने तो कहा कि जौहर नाम है उस मौजूद का जो लाफ़ी मौजू हो, यानी ऐसे मौजूद का जो किसी महल का मोहताज ना हो, लाफ़ी मौजू हो। और उसमें भी उन्होंने उमूम किया है, उन्होंने कहा कि मौजूद लाफ़ी मौजू का नाम जौहर है, ख्वाह वो मुजर्रद हो
یا متحیز ہو. تو اب جب انہوں نے مجرد بھی کہہ دیا، مجرد کو بھی، تو اب اللہ رب العزت موجود بھی ہے، لافی موضوع بھی ہے، وہ کسی محل کا محتاج بھی نہیں ہے، مجرد عن المادہ بھی ہے. تو اس معنی کر تو فلاسفہ کے نزدیک تو اللہ رب العزت کا جوہر ہونا صحیح ہو جائے گا. بات سمجھائی بچوں؟ لیکن اس کے باوجود فلاسفہ کے نزدیک بھی اللہ رب العزت جوہر کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے بچوں کہ فلاسفہ نے جو جوہر کو قرار دیا ہے، جوہر فلاسفہ نے اقسام ممکن سے قرار دیا ہے اور کہا کہ جوہر اقسام ممکن سے ہے. اگرچہ معنی کے اعتبار سے اللہ رب العزت پر جوہر کا معنی تو صادق آتا ہے، لیکن اقسام ممکن سے ہے جوہر، اور اللہ رب العزت ممکن ہے نہیں، وہ واجب ہے. اس لیے فلاسفہ کے نزدیک اللہ رب العزت جوہر نہیں ہوگا. اپنے معنی کے اعتبار سے نہیں، معنی کے اعتبار سے تو صدق ہے جوہر کا اللہ رب العزت کی ذات پر ان کے نزدیک، لیکن اس معنی کر کہ وہ اقسام ممکن سے ہے جوہر، اور اللہ رب العزت ممکن نہیں بلکہ وہ واجب ہے. اس معنی کر فلاسفہ کے نزدیک بھی اللہ رب العزت جوہر نہیں ہوگا. اسی کو صاحب کتاب نے اپنے لفظوں میں بیان فرمایا. فرماتے ہیں وَأَمَّا عِنْدَ الْفَلَاسِفَةِ، رہا فلاسفہ کے نزدیک اللہ رب العزت جوہر کیوں نہیں ہے، فَلِأَنَّهُمْ، تو فلاسفہ نے وَإِنْ جَعَلُوهُ اسْمًا لِلْمَوْجُودِ، اگرچہ جوہر ایسے موجود کا نام قرار دیا ہے جو لافی موضوع ہو، خواہ وہ مجرد ہو یا متحیز ہو، لَكِنَّهُمْ جَعَلُوهُ، اس سے جواب دے رہے ہیں کہ جوہر ان کے نزدیک کیوں نہیں ہے. وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے جوہر کو من اقسام الممکن، ممکن کے اقسام سے قرار دیا ہے، اور انہوں نے جوہر سے مراد وہ ایسی ماہیت لی ہے، وہ ماہیت ممکنہ لی ہے، التی اذا وجدت کانت لافی موضوع، کہ وہ ماہیت ممکنہ مراد لی ہے جو ماہیت ممکنہ جب پائی جائے تو کسی محل اور موضوع کی محتاج نہ ہو، کسی محل میں نہ پائی جائے، کسی موضوع میں نہ ہو. تو جوہر سے مراد ماہیت ممکنہ لیا، اللہ رب العزت اللہ رب العزت ممکن ہے نہیں، اس لیے فلاسفہ کے نزدیک بھی اللہ رب العزت جوہر نہیں ہے. اما اذا ارید بہما القائم بذاتہ، ہاں اگر جسم اور جوہر سے مراد قائم بذاتہ ہی ہو، کیا ہو؟ قائم بذاتہ ہی ہو اور موجود لافی موضوع ہو مراد، یعنی صرف یہ کہا جائے کہ جسم اور جوہر وہ ہیں جو کہ قائم بذاتہ ہی ہوں، یا جو موجود لافی موضوع ہوں، یعنی موجود ہو تو کسی محل کے محتاج نہ ہو، تو صرف یہ معنی مراد لیا جائے تو اس معنی کر اللہ رب العزت پر ان کا صدق ہوگا. تو اس معنی کر اللہ رب العزت پر جسم اور جوہر کا صدق ہوگا، کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی. لیکن پھر بھی فرماتے ہیں کہ اگر یہ معنی بھی مراد لیا جائے جسم اور جوہر کا، تب بھی اللہ رب العزت کو ہم جوہر نہیں کہیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر یہ اس معنی کر بھی معنی کے اعتبار سے نہیں بلکہ معنی تو صحیح ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت قائم بذاتی ہی ہے اور موجود لافی موضوع بھی ہے. اس معنی کر اللہ رب العزت کا جسم اور جوہر ہونا صحیح ہو جائے گا معاذ اللہ. تو اب ایسی صورت میں پھر جسم اور جوہر کا اطلاق کیوں نہیں کریں گے صانع عالم پر؟ تو جسم اور جوہر کا اطلاق اس معنی کر تو صحیح ہے، لیکن کریں گے اس لیے نہیں کیونکہ شریعت ان لفظوں کے ساتھ وارد نہیں ہوئی ہے. شریعت میں یہ کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ اللہ رب العزت جوہر ہے یا اللہ رب العزت جسم ہے. اب اگر یہ والا معنی مراد ہو تو اب ایسی صورت میں ان کا اطلاق من جہت الشرع نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت ان کے ساتھ وارد نہیں ہوئی ہے. فرماتے ہیں فإنما، اگر وَأَمَّا إِذَا أُرِيدَ بِهِمَا الْقَائِمُ بِذَاتِهِ، اگر جوہر اور جسم سے مراد قائم بذاتی ہی ہو والموجود لافی موضوع، اور موجود لافی موضوع ہو، فإنما يمتنع اطلاقهما، تو جسم و جوہر کا اطلاق صانع پر محال ہوگا من جہت عدم ورود الشرع بذالک، اس جہت سے کہ شریعت ان کے ساتھ وارد نہیں ہوئی ہے. مع تبادر الفہم، ساتھ ہی ساتھ جسم اور جوہر جب بولا جاتا ہے تو فہم کا تبادر ہوتا ہے مرکب اور متحیز کی جانب، کہ جسم بولا جاتا ہے مرکب کی طرف ذہن جاتا ہے، اور جوہر بولا جاتا ہے تو متحیز کی جانب ذہن جاتا ہے، اور جسم بول کر کے بھی متحیز کی جانب ذہن جاتا ہے. تو اب ایسی صورت میں ذہن مرکب اور متحیز کی جانب ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت مرکب اور متحیز ہے نہیں، اس لیے بھی اللہ رب العزت پر جوہر اور جسم کا اطلاق نہیں کیا جائے گا. بات سمجھ آئی بچوں؟
اس معنی کر نہیں کہ ان کا معنی صحیح نہیں ہے، معنی تو درست ہو رہا ہے، لیکن دو وجہ سے جوہر اور جسم کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے ایک تو یہ کہ شریعت وارد نہیں ہوئی، اور دوسرے یہ کہ جوہر اور جسم جب بولا جاتا ہے عرف میں تو اب اس صورت میں تبادر ذہنی ہوتا ہے مرکب اور متحیز کی جانب، اور اللہ رب العزت مرکب اور متحیز نہیں ہے۔ اگلے صاحب کتاب فرماتے ہیں وَذَهَابُ الْمُجَسِّمَةِ وَالنَّصَارَى إِلَى إِطْلَاقِ الْجِسْمِ وَالْجَوْهَرِ عَلَيْهِ بِالْمَعْنَى الَّذِي يَجِبُ تَنزِيهُ اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُ، فرماتے ہیں کہ مجسمہ بہرحال اہل سنت و جماعت کے نزدیک، ایسے ہی فلاسفہ کے نزدیک بھی اللہ رب العزت نہ جوہر ہے نہ جسم ہے، لیکن یہاں پر مجسمہ جو ایک فرقہ ہے جو جسمیت کا قائل ہے اللہ رب العزت کی، اس لیے اس کو مجسمہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت جسم ہے تمام اجسام کی طرح معاذ اللہ، اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جسم ہے تمام اجسام کی طرح، وہ جالس علی العرش ہے، عرش پر بیٹھا ہے معاذ اللہ۔ بالکل مجسمہ کی طرح ہی ابن تیمیہ نے بھی اپنی کتاب صریح المعقول میں ایک قول کیا، اس نے کہا لأن الحي القيوم يتحرك إذا شاء ويهبط ويرتفع ويقوم ويجلس إذا شاء۔ ابن تیمیہ نے بھی اپنی کتاب صریح المعقول میں ایک بات مجسمہ کی طرح کہی، اس نے کہا کہ اللہ رب العزت حی و قیوم، یعنی اللہ رب العزت متحرک ہوتا ہے اذا شاء، جب چاہتا ہے حرکت کرتا ہے، جب چاہتا ہے اترتا ہے، جب چاہتا ہے چڑھتا ہے، جب چاہتا ہے کھڑا ہوتا ہے، جب چاہتا ہے بیٹھتا ہے معاذ اللہ۔ تو مجسمہ کی طرح بات ابن تیمیہ نے کر دی، اور ابن تیمیہ کو کچھ گمراہ کافر لوگ اپنا امام جانتے ہیں، تو سمجھ لو۔ بہرحال تو مجسمہ وہ فرقہ ہے جس نے اللہ رب العزت کے لیے تمام اجسام کی طرح اللہ رب العزت کے لیے جسم مانا۔ نصارہ بھی اللہ رب العزت کو جوہر مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جوہر ہے معاذ اللہ، اور کہتے ہیں کہ وہ جوہر منقسم ہے 3 اجزاء کی جانب، ایک جز کو اب کہتے ہیں، دوسرے جز کو ابن کہتے ہیں، اور تیسرے جز کو روح القدس کہتے ہیں معاذ اللہ۔ تو انہوں نے اللہ رب العزت کو جوہر اس معنی کر مانا۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ مجسمہ و نصارہ کا وذهاب المجسمہ والنصارى الى اطلاق الجسم والجوہر علیہ، کہ مجسمہ اور نصارہ کا جانا جسم اور جوہر کے اللہ رب العزت پر اطلاق کرنے کی طرف بالمعنی اس معنی کر الذی یجب تنزیہ اللہ تعالی عنہ، کہ اللہ رب العزت کا منزہ ہونا، اللہ کی تنزیہ بیان کرنا اس معنی کر واجب ہے۔ تعالی عنہ، اللہ رب العزت اس معنی جس معنی کر انہوں نے جسم و جوہر کا اطلاق کیا ہے، اس معنی سے اللہ رب العزت اس معنی کر اللہ رب العزت جوہر اور جسم سے کہیں برتر اور پاک ہے۔ تو مجسمہ اور نصارہ کا قول بداہتاً باطل ہے۔ یہاں تک بچوں گفتگو ہوئی، آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر